الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم لوگ ایک بہت ہی عظیم الشان مہینے سے خود کو بے حد قریب پا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اگر اتنی قربت دی اس مہینے سے تو ہمیں وہاں تک پہنچائے گا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہاں تک پہنچائے گا، اور وہاں تک پہنچا کر اس ماہ مبارک کے اندر ہم سے اپنے مرضی کے کام لے گا، وہ تمام کام جو اللہ رب العالمین کو اس ماہ مبارک کے اندر عظیم الشان مہینے کے اندر مرغوب اور پسند ہیں، اور جس کے فائدے سب کے سب بندوں کی طرف لوٹتے ہیں. انسان کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی باتوں کو مان کر، اس کا کہا مان کر اس کے اطاعت کو اپناتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس بندے کی جانب پہنچتا ہے. انسان کی زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں، اس کے اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب کے سب انجام کار انسان کو اخروی زندگی میں کامیاب کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی محبت سے سرفراز کرتی ہیں. اس مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے کا یہ آخری ہفتہ ہے. گزشتہ ہفتے شعبان کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی تھیں، اور اب چونکہ ہم رمضان سے بے حد قریب ہیں تو ہم یہ جانیں کہ رمضان میں ہم لوگوں کو کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، اور ہم سے اللہ رب العالمین نے کیا چاہا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں، کثرت سے اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں سے مقصود اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ہم سب کے اندر تقوی کی صفت آ جائے. تقوی یہ ایسی صفت کا نام ہے کہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو، یعنی اللہ رب العالمین نے جن باتوں کے کرنے کو دیا ہے اس کو اپنانے میں پیش رہتا ہے، اس میں وہ کوتاہی نہیں برتتا، اور جن کاموں سے اور جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے اسے روک رکھا ہے، جو منہیات اور محرمات کے دائرے میں آتی ہیں، تو ان سے خود کو بچاتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسی صفت اور ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے قدم گناہ کی طرف جانب بڑھنے لگتے ہیں فوراً اندر کھٹک ہوتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ قدم ہمارا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف جا رہا ہے. فوراً وہ کھینچ لیتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت اور اس کا تقویٰ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں نے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اس مومن بندے کی تین صفت بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان تین صفات کے حاملین بندوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، جو غنی ہو، اور جو خفی ہو. ان تینوں کے معنی کے اندر ہم غور کریں گے تو ہم سب سے پہلے چیز ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی صفت، اور جو رمضان میں ہمیں اللہ رب العالمین نے چاہا ہے کہ ہم سب کے اندر وہ پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا ہو گئی جس شخص کے اندر تو پھر اس کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھے گی، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی محبت کی جانب بڑھے گی. تقوی سے مراد یہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی صفت آ جائے تو اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لائے اور منہیات سے خود کو دور کر لے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ غنی ہو، یعنی وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو. وہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنا محتاج بنایا ہے تو اللہ رب العالمین کا محتاج بن کے رہے. اس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں سے ہر امید لگائے بیٹھا رہے ہر کام کے اندر. بندہ اللہ رب العالمین سے یہی مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھ، اپنا محتاج بنا کے رکھ، اپنے بندوں کا غلام نہ بنا کے رکھ. اور یہی چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے. صبح شام کی دعا بندہ پڑھتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین سے یہی مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں رزق حلال دے، حرام کاموں سے محفوظ رکھ، حرام رزق سے محفوظ رکھ، اور تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے غیروں سے بے نیاز کر. یعنی تو مجھے اے اللہ تو مجھے اپنا محتاج بنا کے رکھ، اپنے بندوں کا یا کسی ذات کا محتاج نہ بنا. یہ ایک بہت بڑی صفت ہے. بندہ اگر اس چیز کو سمجھ گیا تو دوسروں سے وہ بالکل بے نیاز ہو جائے گا، اور جو بھی لو لگانا ہے اسے، جو بھی کہنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے،
جہاں بھی امید رکھنی ہے، جو بھی اسے رجا چاہیے، وہ سب اللہ رب العالمین سے اس کا واسطہ جوڑے گا۔ دنیا میں کسی ہستی سے، کسی کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا داتا کیوں نہ ہو، کسی سے وہ کوئی امید نہیں لگائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، اور وہ جسے دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کے دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی وہی ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے غنی۔ دوسری چیز جو غنی ہے اس کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ہے، کم یا زیادہ، وہ غنا محسوس کرے، یعنی نفس کی مالداری اس کے اندر پائی جائے، وہ کسی اور کو محسوس نہ کرے کہ کوئی شخص کہ ہم محتاج ہیں۔ جب انسان کسی کے برس پر دیکھو کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ دولت دے رکھی ہے، دنیا کے اندر اسے سب کچھ مل جائے، لیکن اگر اندرونی طور سے وہ محتاج اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو ہر وقت وہ مزید کی کوشش میں، مزید کی لالچ میں، مزید کے حصول کے لیے وہ پریشان رہے گا، کبھی بھی اسے چین و قرار نہیں ملے گا، کبھی بھی اس کے اندر قناعت نہیں آئے گی۔ لیکن جو شخص اندر سے غنی ہے، یعنی اس کا نفس غنی ہے، تو ایسا شخص جس کو اس کو اگر اللہ رب العالمین نے کم بھی نوازا ہے، جتنے میں اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے، تو بھی وہ کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو اندر سے مالدار محسوس کرے گا۔ اور یہ بندے کی بے حد خوبی بھری صفت ہے، جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، وہ دنیا کے اندر وہ ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت کے ساتھ اور سرخروئی کے ساتھ سر اٹھا کے جیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر یہ صفت نہ پیدا ہوئی تو وہ غنی، جتنا بھی دولت پانے کے بعد بھی وہ اگر غنی نہیں، اندر سے اگر وہ مالدار نہیں ہے، تو اس کا نفس اگر غنی نہیں ہے، تو وہ جتنا بھی ہو جائے گا وہ دوسروں کا محتاج بنا پھرے گا، ہمیشہ اس کی نگاہ دنیا کی جانب ہوگی۔ الخفی، تیسری صفت ہے کہ وہ مخفی ہو، یعنی اللہ رب العالمین بندوں سے چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کے بہت سارے بندے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی نمائش نہیں کرتے، وہ دکھاوا نہیں کرتے، وہ ان کو پہچانا نہیں جاتا، کسی محفل میں وہ نہیں پہنچے تو کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اجنبی شخص ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس کا مقام مرتبہ ہے، لیکن دنیا میں اسے لوگ اچھی قدر قیمت سے نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر دکھاوے کو تج دیا ہے، دنیا کے دکھاوے کو اس نے کوئی حیثیت نہیں دی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے چھپ کے اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے اور اسی کے یہاں وہ عزت کو ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر وہ اپنی نمائش چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم پہنچے ہمارا استقبال ہو، ہماری قدر و قیمت لوگ پہچانیں، ہم کو اونچی جگہ دیں، یہ تمام باتیں ہوا کرتی دنیا کے اندر۔ لیکن دنیا کے اندر منصب اور مرتبہ پانے والے لوگوں کا اللہ رب العالمین کیا مقام مرتبہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندے کا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین کیا ہو، اور وہ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے بندے اللہ رب العالمین کے پائے جاتے ہیں جن کے اندر اسی وقت پائی جاتی ہے کہ وہ چھپے رستم، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں چھپا رستم، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں کوئی قدر قیمت ان کی نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں، کسی محفل میں ان کی آو بھگت نہیں ہوتی، کہیں اگر نہیں گئے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں کہ فلاں شخص کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ ان کی وہ چھپا ہوا انسان ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں، اور اس حدیث کے اندر یہ بات بھی جانیں کہ تقوی کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، اور رمضان کے آنے والے دنوں کے اندر بندہ اپنے اندر یہ صفت پا جائے گا تو بہت ساری دوسری صفتیں اس کے ساتھ خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت پالے، اور یہاں اللہ رب العالمین کی محبت کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں جس کا آپ لوگوں نے بیان سنا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے جو بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لے، اس کی محبت مل جائے، اسے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اسے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے نوازشیں ملتی ہیں، اس کی مہربانی اور اس کی رحمتیں ملتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے، رزق کے اندر کشائش ہوتی ہے، آسان اس کے لیے اللہ رب العالمین رزق کے اسباب کو آسان کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑا مقصود ہے جو انسان کے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ سب پانے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے جو کہ رمضان کے روزوں سے مقصود ہے، یعنی تقویٰ کی صفت ہمارے اندر ہو جانی چاہیے۔ آپ لوگوں نے 12 حدیث سنی، حدیث قدسی، جس کے اندر یہ بیان ملتا ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف بندہ قدم بڑھاتا ہے، اس کے قرب پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے،
نیکیوں کے کام کو وہ کرتا رہتا ہے، اتنا کرتا ہے اور برابر کرتا جاتا ہے، فرائض سے وہ غافل نہیں رہتا اور نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور بندہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب پا لیتا ہے، اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے محبوب بندوں میں بنا لیتا ہے، وہ زمرہ اللہ رب العالمین کے بندوں کا جو اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی رفعت اور مقام رکھتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے محبت کا مقام دے رکھا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سے محبت مل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے، اسے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے کام کو بناتا چلے گا۔ کارساز وہی ہے، کام بنانے والا وہی ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی کا قرب پانے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے بندے کو اپنانا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ جائے، گناہوں سے خود کو دور کرے، فرائض پر تو عمل کرتا ہی رہے، نوافل کو بھی اپنائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان، جو بندہ اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بھی متقی نہیں کہلا سکتا، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے قریب نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ رب العالمین کا قرب نہیں پا سکتا، اس کی محبت سے وہ محروم ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے بندے کو بھیجا ہے، جو کام اور جو ڈیوٹی اس کے ذمہ دی ہے، اس سے وہ غافل رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کرتا ہے، اور جس بندے کو اللہ رب العالمین اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس کی توفیق اسے نہ دے، اس کی مدد نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ خائب و خاسر رہے گا، نامراد رہے گا، پوری طرح سے وہ ناکام رہے گا۔ تو بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اسے ملتی چلی جائے، اور اس کے لیے بندے کو کرنا یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرے، نوافل اور سنتیں جو ملتی ہیں ان کا بھی اہتمام کرے، اور جو مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں حدیثوں کے اندر یا قرآن کریم کے اندر، مسلمان کی جو صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان سب کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں، یہی وہ صفات ہیں، یہی وہ فرائض اور نوافل ہیں، اور اب منہیہ سے رکنا ہے جو بندے کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتا ہے اور اس کی محبت سے سرفراز کرتا ہے۔ جب بندے کو اللہ رب العالمین کی محبت مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کا محاذ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ جس قدم سے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث قدسی کی طرف فرمایا، اسے مقصود یہ ہے کہ بندے کے اعضاء و جوارح کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، سیدھے راستے پہ رکھنا، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا، یہ سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے، اور توفیق اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی ہے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ کہ سادے دنوں کے اندر جیسے ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں دی ہے۔ جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے ان کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق، اس کی نصرت و اعانت سے وہ مسجد کے اندر موجود ہیں اور مسجد کے اندر وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ان کے اوپر ہے، اور وہ بہت بڑے محروم اور خائب و خاسر لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے توفیق چھین لی، اس لیے کہ ان لوگوں نے کوئی ارادہ نہ کیا، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی محبت پانے کے لیے ان لوگوں نے کوئی قدم نہ بڑھایا۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ قدم بڑھائے انسان۔ دوسری حدیث آتی ہے اذا تقرب الی بشبرا تقربت الیہ ذراعا، جب کوئی میرا بندہ میری جانب ایک بالش بڑھتا ہے تب میں اس کی جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تب میں اس کی جانب ایک گز بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے چلا آتا ہوں۔ اس سے مراد یہی ہے، اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی محبت پانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اس سے پہلے اس کا ارادہ بنتا ہے، نیت اور عزم کرتا ہے، تب اللہ رب العالمین کی جانب وہ قدم بڑھاتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اعانت اور مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور جس بندے کی اللہ رب العالمین نے مدد نہیں کی وہ خائب و خاسر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بندے اللہ رب العالمین کے مسجد میں آتے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے عزم کیا، اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ان کی مدد کی، اسی لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یعنی بندہ یہ کہتا ہے ایک طرح سے کہ اللہ مسجد میں جانے اور تیرے آگے تیری عبادت کے لیے کھڑے ہونے کی میرے اندر طاقت نہیں، اگر تو مجھے طاقت نہ دے، کہ اللہ تو مجھے طاقت دے، تیرے پاس طاقت ہے، تو مجھے طاقت و قدرت دے کہ میں مسجد میں پہنچ کر تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو ہٹے کٹے ہیں، مرض سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ان کی چہروں پر پسماندگی چھا جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے روزہ نہ رہنے کو چھپائیں گے۔
یہ بہت کثرت سے ایسے لوگ بھی اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ان کو بہانہ ڈھونڈنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں لگنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین توفیق دے اور طاقت دے کہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں. اس لیے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے. وہ مہینہ کیسے گزرتا ہے, گزرنے پہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آیا اور کیسے گزر گیا. وہ کبھی افسوس مانتے ہیں کہ یہ گزر گیا لیکن ہم نے بہت کچھ حاصل نہ کیا. تو ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ جو لوگ, اچھا دوسری طرف یہ بات بھی دیکھیں گے کہ کتنے ایسے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے, حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو عذر دیا ہے, وہ چھوڑ سکتے ہیں روزہ, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اور اپنے بندے سے کام لیتا. ان کی ہمت ہے, ان کو حوصلہ ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں کسی طرح بھی اللہ رب العالمین کی اس عظیم عبادت کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایک طرف اللہ کی توفیق ملے تو بندے ہیں جو طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی, عذر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کی طلب کے لیے, اور کیسے ہم ایک فریضے کو چھوڑ دیں یہ سوچ کر اور اس عظیم عبادت سے کیسے اپنے آپ کو محروم کر دیں, اس کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے. اور دوسری طرف وہ محروم لوگ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, ساری آشائشیں ہونے کے باوجود بھی, صحت اور تندرستی اور بیماری سے دور ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق نہیں دی. تو جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے ان کو اللہ رب العالمین کا مزید شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں مزید توفیق دے تاکہ ہم تیری عبادت کو اور زیادہ کر سکیں. اس لیے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. یہاں تو عبادت کا معاملہ یہ ہوا کہ جیسا کہ آپ لوگ نے سنا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق جسے ملتی ہے وہ یہ کام کر لیتا ہے. اسی طرح روزی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی یہ چیز اللہ رب العالمین برکتیں رکھتا ہے, اسباب پیدا کرتا ہے. جب اس کے اندر بندہ اسباب ڈھونڈتا ہے, نیک نیتی کے ساتھ انسان محنت کرتا ہے, پوری ایمانداری سے اپنی محنت اور لگن سے وہ کام کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب کو مہیا کرتا ہے. اور ایک حدیث بارہا میں نے سنائی آپ لوگوں کو, انا ثالث شریکین ما لم یکن احدهما الاخر, یعنی میں دو شریک کے ساتھ, یعنی کاروبار کے اندر دو شخص ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں. کوئی ضروری وہ دو بھائی ہیں, دو دوست بھی ہو سکتے ہیں, محلے کے اندر ایک دوسرے کو جاننے والے دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ہمارا غیر بھی ہو سکتا ہے. دو شخص جو مل کے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں. یہ صرف دو اگر ہیں تو دو وہ نہیں ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں, یعنی میں ان کی مدد کروں گا, میں ان کے کاروبار کے اندر ان کے رزق کے اندر آشائش پیدا کروں گا, اس کے اندر برکتیں رکھوں گا. تو ایسا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. انسان ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ دو سگے بھائی ہوتے ہیں جو اپنے قریبی ہوتے ہیں, وہ بھی ایک ساتھ مل کے کاروبار نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ وہاں خیانت ہوتی ہے, وہاں ایمانداری کا فقدان ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر محرومی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کاروبار ان کا خراب ہوتا ہے اور دونوں الگ ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر اس کا گلا شکوہ انسان دوسروں سے بیان کرتے پھرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اس حدیث کے اندر کہ میں دو شریک کے ساتھ تیسرا, دو پارٹنر کے ساتھ میں تیسرا ہوتا ہوں, معلوم یکن احدهما الاخر, جب تک کہ دو میں سے کوئی ایک شخص اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے شریک کار کے ساتھ جو بے ایمانی کا سلوک نہ کرے, خیانت نہ کرے. تو یہ اس سے بھی ہم سمجھیں, اور یہ بہت برکت کی چیز ہے. انسان خود کام کرے وہ تنہا ہے, بہت ساری چیزیں کاروبار کی ترقی کی بہت ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے نہ آوے. دو شخص ہو جائیں گے, ایک اور 11 کہا جاتا ہے, تو انسان کو بہت بڑی قوت بہم پہنچتی ہے. اس طرح کا مزاج اگر بنتا ہے تو یہ معاشرے کے لیے بہت مفید ہوگا, خاص کر اس زمانے کے اندر جب بہت زیادہ گلے اور شکوے ہیں کاروبار کی مندی کا اور پریشانیوں کا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں لگا کر اللہ رب العالمین کا قرب اور اس کی محبت پا کر اس کی توفیق کے مستحق بن سکیں, وہ ہمیں توفیق بھی دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.